سے بس 2-4 منٹ اور آپ کی ذہن میں تمام کہ جب یہ نفس میں اور مزاج میں اور فطرت میں اور ذہن میں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہیں ہم وہاں بھی کامران ہیں، تو پھر آدمی موت سے ڈرتا نہیں۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم وہاں بھی کامران ہیں یہاں بھی کامیاب ہیں، اس بارگاہ میں بھی سرخرو ہیں، تو پھر موت کسی بھی منزل میں آئے پھر آدمی موت سے ڈرتا نہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے میرے عزیزو، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے، کسی قوم میں اتنی ہمت نہیں ہے جو اپنی زندگی میں اپنے لیے کفن خریدتا ہی ہو۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی قوم ہو، بڑے سے بڑے مالدار ہوں، بڑے سے بڑے پیسے والے، بڑے سے بڑے بہادر، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کفن خریدتی ہو۔ بھئی یہ قوم شیعہ صرف ایسی ہے جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کفن خریدتی بھی ہے، اور اگر کوئی کربلا جاتا ہے تو کفن کی فرمائش بھی کرتی ہے۔ بھئی اس لیے کرتی ہے کہ اسے موت سے ڈر نہیں، اس لیے موت سے ڈر نہیں کہ اس کے ہاتھوں میں دامن مولا کائنات ہے، اور جس کے ہاتھوں میں دامن مولا کائنات ہو وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، جو یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے جب ہانی کو بلایا دربار کے اندر، بس میں نے ختم کیا، مشکل سے 2-4 منٹ ہو، کہ جب دربار میں ہانی کو بلایا اور ہانی کے بعد بلانے کے بعد کہا تم نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، تمہیں سزا دی جائے گی اور تمہاری سزا یہ کہ تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ تو ہانی نے جو ابا اور قبا پہنے ہوئے تو انہوں نے اپنے ابا کو پھاڑ چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد اس سے مخاطب ہو کے کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ دیکھ میں کفن پہن کے آیا ہوں۔ کیا جرت ہے کہ دیکھ میں کفن پہن کے آیا ہوں۔ اب ابن زیاد کا چہرہ اتر گیا، غرور اس کا جاتا رہا۔ اس نے کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ تم علی والوں میں موت سے ڈر کیوں نہیں ہوتی، تم لوگ موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کہا اس لیے موت سے نہیں ڈرتے کہ ہماری رگوں میں علی کی محبت جاگ اسل ہے، تو جس کی رگوں میں لہو میں محبت اہل بیت خون بن کے دوڑ رہی ہو وہ موت سے کبھی ڈرتا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر عجیب طاقت ہوتی۔ وہی میں نے آج دیکھا، میں نے ٹی وی کے اوپر منظر دیکھے ہیں جو شہید ہوئے ان کے گھر والوں کا منظر دیکھا ہے، میں نے ان کی ماں کو بھی دیکھا ہے، میں نے کہ ماں رسیدہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ 63 سال کے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں کی عمر کیا، مگر دیکھا میں نے ان کو کہ آنکھوں میں تو آنسو ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، مگر چہرے پہ بڑی متانت ہے، چہرے پہ بڑا اطمینان ہے۔ یہ اطمینان کس بات کا ہے؟ اس بات کا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے مگر وہاں کے لیے کامیابی اس کی ضمانت ہے، وہاں کے لیے کامرانی اس کی ضمانت ہے، اس لیے کہ علی والا تھا۔ ابراہیم رئیسی صاحب واقعی ایک بڑی عظیم شخصیت تھی، اور ان کا دنیا سے اٹھ جانا پورے عالم شیعت اور بالخصوص عالم شیعت، اور میں کہوں گا پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑے نقصان کے سبب ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس سے امریکہ ڈرتا تھا، یہ وہ شخصیت تھی جو فلسطین میں مظلوموں کی ہمدرد بن کے ان کی پشت پناہ بن کے کھڑی ہوئی تھی، یہ وہ شخصیت تھی جس کی وجہ سے ظالمان وقت جس کی ہیبت سے کانپتے تھے، جنہوں نے نظام سنبھالا ایران کا، تو ایران کو ایک عجیب عروج ملا۔ 2021 سے وہ صدر تھے، اور صدر سے پہلے بھی ایران میں وہ چیف جسٹس آف ایران تھے، اور چیف جسٹس آف ایران ہونے کے بعد جو انہوں نے کام انجام دیا تھا اس کام سے پورا ظلم کے کا پورا سماج اور ظلم کی جو پوری دنیا تھی ان کے نام سے لرزہ پر اندام تھی، جو انہوں نے کام انجام دیا۔ کہیں سے انہوں نے کسی قسم کی پارشلٹی نہیں دی، کہیں سے انہوں نے کسی قسم کے غلط معاملے میں فیورزم نہیں کیا، بلکہ کام وہی کیا جو حق پر مبنی تھا، کام وہی کیا جس سے اللہ اور رسول پسند کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس میں میرا مجھ سے کوئی ناراض ہوگا یا میرا کوئی مجھ سے خفا ہو جائے گا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ مد نظر یہ رکھا کہ ہمارا اللہ راضی رہے، ہمارے اہل بیت راضی رہیں۔ یونوں میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا کہ قرآن کی توہین کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایران اس سے بڑا خفا تھا اور امریکہ بڑا خفا تھا،
انہوں نے ان کے اوپر پابندی بھی لگا دی تھی، مگر اس کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ یہ جو اس وقت ہنگامہ ہو رہا تھا، جو بھی حماس میں اور فلسطین میں جو معاملہ چل، اس میں زبردست کام تھا آپ کا۔ تو ہمارے ابراہیم جناب رئیسی صاحب نے بڑا عظیم کام انجام دیا ہے۔ خدا ان کی روح پر برکتیں نازل کرے، ان کے درجات کو بلند کر کے۔ ان کے ساتھ جو ان کے ہمنوا تھے وہ بھی بڑے عظیم شخصیتوں کے مالک تھی، مگر قضاء و قدر کے آگے انسان مجبور ہے کہ اس کے بس میں نہیں، اس کو اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم نے ان کی شکل میں ایک عظیم شخصیت کو کھو دیا جس کی تلافی ناممکن ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ ابراہیم رئیسی صاحب آج ہمارے درمیان تو نہیں ہیں، جسم و جسمانیات کے ساتھ ان کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد کیے جائیں گے۔ لوگ ان کے کارناموں کو کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے، لوگ ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ایران کی تاریخ میں ان کا نام سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا۔ اور دیکھیے اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے اور شہید بھی ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، کس دھوم کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھایا گیا ہے، کتنے لوگ اس کے نماز جنازہ میں شریک تھے، پورا ایران امڑا ہوا تھا ان کے جنازے میں تھا۔ یہ ان کی عظیم شخصیت تھی۔ اور گھر والوں کو میں نے دیکھا، ان کی بیٹی کو دیکھا، ان کے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے، نیٹ کے اوپر دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے غم کا آثار ہے، مگر غم کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے غم کو پر انہوں نے کربلا کے غم کو ترجیح دیا۔ بیٹے کو میں نے دیکھا کہ بیٹا رو رہا ہے، مگر جب جناب زینب کی بات آئی ہے، حسین کی بات آ رہی ہے، تو باپ کے غم بھول کر کے زینب کے غم کو یاد کرنے لگا کہ ہاں میں نے تو صرف اپنے بابا کے شہادت کو ایک منظر میں دیکھا ہے، فلم کے ذریعے سے دیکھا ہے۔ ہائے جناب زینب، یہ بیٹا کہہ رہا ان کا، لائق مبارکباد ہے، یہ بیٹا ان کا کہہ رہا ہے کہ ہائے وہ زینب جنہوں نے بہت قریب سے اپنے ماں جائے کا سر جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی میں نے ماں کو دیکھا کہ ماں آنکھوں میں آنسو ہے، درد کے احساس ہے، مگر چہرے پہ بڑا اطمینان ہے۔ میں ان کی والدہ گرامی کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں، اس بات کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں اس بات کی کہ اب مادر گرامی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، بڑا غم ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ کس شان سے آپ کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا گیا۔ یہ تو ایک ماں فاطمہ ہے کہ جس کے بیٹے کا جنازہ زمین کربلا پہ 40 روز تک ارے بے گورو کفن پڑا رہا، ریتے کربلا روڑ کر کے جسم کے اوپر پڑتی رہی، مگر کوئی نہ دفن کرنے والا تھا نہ کوئی کفن دینے والا تھا۔ میں نے ان کی بیٹی کو دیکھا جو باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی رو بھی رہی ہے، ان کی تصویر کو بھی لگائے ہوئے۔ ہاں بیٹی، ہاں تمہیں اپنے باپ کا بڑا غم ہے، یقیناً بڑا غم ہے، مگر دیکھو کربلا کے میدان میں ایک ایسی بھی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے جنازے پر رونے کی جسے اجازت نہیں۔ ارے ہائے سکینہ، وہ کیا کرے کہ جب بابا کو یاد کر کے روتی ہے تو کوئی آگے بڑھ کے تماچے لگاتا ہے، کوئی نیزے سے گزن پہنچاتا ہے، کوئی بالیاں کھینچتا ہے، کوئی درے لگاتا ہے۔ آپ کو دختر رئیسی، آپ اپنے باپ کے غم میں مبتلا ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ چاہنے والے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، آپ کو تشفی دے رہے ہیں، آپ کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ایک جمع غفیر ہے جو آپ کی حمایت کو کھڑا ہے۔ آئے سکینہ کی محرومی، آئے سکینہ کی بے پدری، آئے سکینہ کی یتیمی، آئے سکینہ کربلا کے میدان میں شام غریبہ
جب اپنے بابا کو پکارتے ہوئے آواز دے رہی تھی، اے بابا کہاں ہو، اے بابا کہاں ہو؟ ارے ہمارے خیمے جل گئے، ہمارے عزیز مارے گئے، ہماری پھوپھیوں کی ردائیں چھین لے گئی، اے بابا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو ایک نشیب سے آواز آ رہی تھی، اے سکینہ علیہ علیہ، اے سکینہ میرے قریب آؤ۔ اب جو سکینہ وہاں پہنچی تو دیکھا، جب منظر دیکھا بابا کا لاشا بے سر کا، ارے سمجھ میں نہیں آتا کہ سکینہ نے کیسے اپنا چہرہ لال حسین کے صدر مبارک پر رکھا ہوگا، اس لیے کہ حسین کا صدر مبارک ارے تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا، مگر سکینہ اسی زخم پر اپنا رخسار رکھ کر پہن کرتی ہوئی ارے سو گئی۔ در زینب آگے بڑھی، سکینہ تم کہاں ہو، سکینہ تم کہاں ہو؟ دفتر اسی نشیب سے آواز ہے، اے بہن زینب ارے آہستہ آواز دو، ارے سکینہ ارے میرے سینے پر ابھی سوئی ہے، اور زینب اپنی امانت لے جاؤ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار